السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو درمیانی درجے کے طلباء ہیں یا جو انتہائی درجے کے طلباء ہیں جو عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے القصص الادبیہ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کے 5 سبق ہو چکے تھے۔ اسی القصص الادبیہ کے ذریعے سے ہی یہاں پر ایک اور قصے کو ترجمہ کرتے ہوئے اور اہم الفاظ کی جن کے ذریعے سے عربی سیکھا جائے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے میں یہاں پر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے بعد جو اہم الفاظ ہوں گے اس کے کچھ جملے بھی بناؤں گا۔ تو جو طلباء عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور ان الفاظ کا استعمال کو سیکھیں، تو اس طریقے سے آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، القصۃ الثالثۃ، تیسرا قصہ، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر۔ اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ اس تعلق سے اس عنوان سے سبق ہے جس کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال احد الصالحین، نیک لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، نیک لوگوں میں سے ایک شخص اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذات یوم ذهبت الى شاطئ النیل للریاضۃ، ایک دن میں گیا الى شاطئ النیل، نیل دریا کے کنارے، للریاضۃ، ورزش کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے۔ ایک دن میں نیل کے کنارے ورزش کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے گیا۔ وحینما کنت واقفا، جس وقت میں وہاں کھڑا ہوا تھا، رأیت اقربا کبیرۃ آتیۃ، تو میں نے ایک بڑے بچھو کو میرے پاس، آتیۃ جہتی، میرے جانب آتے ہوئے دیکھا۔ فخفت منہا، تو مجھے اس سے ڈر لگا اس سے۔ وقلت، میں نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ وسألت اللہ ان یکفینی شرہا، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری جانب سے اس کے شر سے، اس کی برائی سے کافی ہو جائے، اللہ میری جانب سے اس کی شر اور برائی کے لیے کافی ہو جائے۔ وزحفت الاقرب، دیکھیے یہ ایک لفظ ہے زحافت، زحفت الاقرب، بچھو وہاں سے چلا۔ زحف یزحف، باب فتح یفتح سے اصل اس کے معنی آتے ہیں کھسکنے کے، چونکہ بچھو کھسک کر چلتا ہے تو اسی لیے کہا وزحفت الاقرب، بچھو پھسل کر چلا۔ حتی وصلت الی النیل، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا دریائے نیل تک۔ فرأیت ضفدعۃ کبیرۃ، میں نے دیکھا ایک بڑے مینڈک کو۔ خرجت من الماء، وہ پانی سے نکلا۔ فرکبت الاقرب فوق الضفدعۃ، بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا، پس سوار ہو گیا بچھو مینڈک کے اوپر۔ وعامت بها الضفدعۃ علی سطح الماء، اس تیر کر لے گیا اس کو، بچھو کو، مینڈک علی سطح الماء، پانی کے اوپر۔ فاقصت قاربا، میں نے ایک کشتی لیا۔ وتوجہت وراءہما، اور میں متوجہ ہوا، چلنے لگا ان دونوں کے پیچھے۔ لأری ما یحدث لہما، تاکہ میں دیکھوں وہ جو ان دونوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ یہ دونوں جا کر کیا کرتے ہیں۔ واستمررت ما يحدث،
وستمررت میں مسلسل چلتا رہا، وستمررت انظر الیہما میں مسلسل ان دونوں کو دیکھتا رہا، حتی وصلنا الی الشاطئ الآخری من النہر یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے الی الشاطئ الآخری دوسرے کنارے کو نہر کے، یہاں تک کہ ہم نہر کے دوسرے کنارے کو پہنچ گئے۔ بچھو اپنی جگہ سے چلا اور دریا نیل کے کنارے آیا، اس نے ایک بڑے مینڈک کو دیکھا جو پانی سے نکلا۔ بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہوا، مینڈک اس کو پانی کے اوپر تیر کر لے کر چلنے لگا، تو ان بزرگ نے ایک کشتی لی اور ان دونوں کے پیچھے وہ چلے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ہونے والے معاملے کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور وہ ان کو مسلسل دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ نہر کے دوسرے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ وقفت الضفدعۃ علی الشاطئ مینڈک کھڑا ہو گیا، مینڈک کنارے پر، نہر کے کنارے پر مینڈک کھڑا ہو گیا۔ وزحفت العقرب بچھو چلا، حتی وصلت الی شجرۃ من اشجار التوت یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا شہتوت کے درختوں میں سے کسی ایک درخت کے پاس۔ مینڈک نے بچھو کو نہر کے کنارے پر چھوڑ دیا تو بچھو وہاں سے چل کر ایک شہتوت کے درخت کے پاس آیا۔ کبیرۃ الاغصان اس کے ٹہنیاں بہت بڑی تھیں، کثیرۃ الظل اس شہتوت کے درخت کی ٹہنیاں بہت بڑی تھی، کثیرۃ الظل بہت زیادہ اس کا سایہ تھا۔ وکان تحت الشجرۃ شاب نائم درخت کے نیچے شاب نائم ایک نوجوان سویا ہوا تھا۔ تفوح رائحۃ الخمر من فمہ اڑ رہی تھی خوشبو آ رہی تھی، بو آ رہی تھی، رائحۃ الخمر تفوح فاح یفوح پھیل رہی تھی شراب کی بو، من فمہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ تفوح فاح یفوح رائحۃ الخمر من فیہ فقلت میں نے کہا لا حول ولا قوت کوئی طاقت و قوت نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم مگر اللہ جو بلند تر بھی ہے اور عظیم تر بھی ہے اسی کے لیے طاقت اور قوت ہے۔ لقد جاءت هذه الاقرب من الناحیۃ الاخرى یہ بچھو آیا من الناحیۃ الاخرى دوسرے کنارے سے نیل کے دوسرے کنارے سے بچھو آیا۔ لتلدغ هذا الشاب تاکہ اس نوجوان کو ڈس لے، یعنی بزرگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مینڈک کے اوپر سوار ہو کر یہ بچھو یہاں تک پہنچا ہے اور یہ شہتوت کے سایہ دار اور بڑی ٹہنیوں والے درخت کے نیچے سوئے ہوئے نوجوان کے پاس جو شراب میں دھت سویا پڑا ہے وہ اس کو شاید ڈسنے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ وہو نائم اور یہ نوجوان سویا ہوا تھا۔ وعزمت فی نفسی میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، عزمت فی نفسی میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، ان اقتل الاقرب کہ میں بچھو کو قتل کر دوں، اذا قربت منہ جب بچھو سے قریب ہو جائے، وارادت ان تلدغہ اور جب ارادہ کرے اس کو ڈسنے کا، جب اس کو ڈسنے کا ارادہ کرے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ انہوں نے یہ سوچا۔ فوقفت بالقرب من الشاب میں ٹھہرا رہا قریب نوجوان کے، لأرى ما يحدث تاکہ میں جو واقعہ پیش آتا ہے اس کو دیکھوں، بچھو کی جانب سے جو بھی واقعہ پیش آتا ہے میں اس کو دیکھوں۔ وفجأة ظہر وفجأة اور اچانک ظہر ثعبان کبیر طویل الجسم اچانک ظاہر ہوا سانپ، بڑا سانپ جس کا جسم نہایت طویل تھا۔ وقد اتا یرید ان یقتل الفتى الشاب اور وہ آیا تھا اس ارادے سے کہ قتل کر دے اس نوجوان کو۔ فزحفت الاقرب بچھو چلا حتی وقفت علی دماغ الثعبان یہاں تک کہ وہ بچھو کے دماغ پر کھڑا ہو گیا بچھو کے دماغ پر۔ واستمرت اور وہ مسلسل واقفتاً کھڑا رہا علی دماغہ اس کے دماغ پر، وہی تلدغہ
اور وہ اس کو ڈستا رہا لدغن شدیدن بہت زیادہ ڈستا رہا حتی قتلت الثعبان یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا سانپ کو ثم رجعت الى النیل پھر وہ لوٹ گیا نیل کی طرف ووجدت الضفدعۃ تو اس نے پایا مینڈک کو تنتظرها اس کا انتظار کر رہی تھی قرب الماء پانی کے قریب فرکبت فوق ظہرها وہ سوار ہو گیا اس کی پیٹھ پر فعامت بها الضفدعۃ تیر کر لے گئی اس کو مینڈک ورکبت القاربہ اور میں کشتی پر سوار ہو گیا وسرت وراءہما اور میں ان دونوں کے پیچھے چلا متعجباً تعجب کرتے ہوئے حتی وصلت الضفدعۃ یہاں تک کہ پہنچ گئی مینڈک بالعقربی بچھو کو الی المکان الذی جاءت منہ مینڈک نے پہنچا دیا بچھو کو الی المکان الذی اس جگہ تک جہاں سے وہ آیا تھا ثم استمرت الضفدعۃ پھر مسلسل مینڈک ثم استمرت الضفدعۃ قرب الشاۃ پھر مسلسل مینڈک نہر کے قریب ہوئی وذهبت الاقرب لحالها اور بچھو اپنی حالت میں چلا گیا بچھو اپنی حالت میں فقلت میں نے کہا سبحان اللہ اللہ کی پاک ذات ہے واللہ والحمد للہ اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ولا الہ الا اللہ اور کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں ولا حول ولا قوت کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم اللہ کی ہی جو بلند تر بھی ہے عظیم تر بھی ہے اللہ لطیف بعبادہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر یحفظ من یشاء حفاظت کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں وہ ینجی من یشاء اور جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں بچاتے ہیں من کل سوء ہر برائی سے وَنِعَمُهُ لَا تُعَدُّ اس کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی ولا تحصى اور نہ گنی جا سکتی ہیں ثم رجعت الى الشاب النائم پھر میں لوٹ گیا سوئے ہوئے نوجوان کے پاس تحت شجرۃ التوت شہتوت کے درخت کے نیچے وَأَيْقَظْتُهُ میں نے اس کو جگایا من نومه اس کی نیند سے وَأَخْبَرْتُهُ اور میں نے اس کو بتلایا بالقصہ پورے واقعے کو فشکر للہ شکراً جزیلا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا بہت زیادہ شکر ادا کیا وتاب الی اللہ اور اللہ سے اس نے توبہ کی وندم علی ما فعل اور ندامت کا اظہار کیا علی ما فعل جو کچھ اس نے کیا تھا وعزم اور اس نے ارادہ کیا اللہ یعود الی المعصیتی کہ وہ گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا گناہ کی طرف وترک ثیاب اللہو چھوڑ دیا اس نے لہو العیب کے کپڑے والاستہتار اور بے عزتی کے کپڑے ولبیسا اور پہن لیا ثیاب الطاعہ اطاعت کے کپڑے والاستقامتی والکمال اور استقامت اور کمال کے کپڑے وبقی مطیعا للہ اور وہ باقی رہا مطیعا للہ اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہوا باقی رہا بعیدا عن الذنوب گناہوں سے دور حتی اختارہ اللہ یہاں تک کہ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا یہ تو اس کا یہ ترجمہ ہے جو لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے اب اس کا ایک مرتبہ سرسری انداز میں سلیس ترجمہ دیکھیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ایک نیک شخص کہتے ہیں کہ ایک دن میں ریاضت کے لیے ورزش کے لیے نیل کے کنارے گیا جب میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے ایک بڑے بچھو کو میری جانب آتے ہوئے دیکھا مجھے اس سے ڈر لگا میں نے کہا اللہ کی پناہ میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کی برائی سے میرے لیے کافی ہو جائے بچھو چلا اور نیل کے قریب پہنچ گیا میں نے ایک بڑے مینڈک کو پانی سے نکلتے ہوئے دیکھا بچھو مینڈک پر سوار ہوا مینڈک اس کو پانی پر تیر کر لے چلی میں نے ایک کشتی لیا اور ان دونوں کے پیچھے چلا تاکہ میں ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو دیکھوں میں مسلسل ان دونوں کو دیکھتا رہا وہ دونوں نہر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے مینڈک کنارے پر ٹھہر گیا بچھو چلا اور شہتوت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس پہنچا جس کی ٹہنیاں بہت بڑی تھیں سایہ بہت زیادہ تھا درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا تھا
جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ یہ بچھو دوسرے کنارے نہر کے نیل کے دوسرے کنارے سے اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے آیا ہے اور یہ سوئے ہوئے حالت میں ہے۔ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اس بچھو کو قتل کر دوں، جب یہ اس نوجوان سے قریب ہو تو میں اس کو قتل کر دوں، جب یہ اس نوجوان سے قریب ہو اور اس کو ڈسنے کا ارادہ کرے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ میں نوجوان کے قریب کھڑا ہو گیا، میں بچھو کی جانب سے پیش آنے والے واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک بڑا سانپ جس کا جسم لمبا تھا ظاہر ہوا، وہ اس نوجوان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نوجوان کے قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ بچھو چلا اور سانپ کے دماغ پر ٹھہر گیا اور وہ اس کے دماغ پر مسلسل ٹھہرا رہا اور اس نے بہت بری طریقے سے ڈسا اور سانپ کو قتل کر دیا۔ پھر یہ نیل کی جانب واپس آیا تو مینڈک کو پانی کے قریب اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا اور یہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس کو مینڈک لے کر چلا اور میں کشتی پر سوار ہوا اور ان دونوں کے پیچھے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے چلا، تو مینڈک اس کو بچھو کو لے کر چلا اسی جگہ کی جانب جہاں سے وہ آیا تھا۔ پھر مینڈک مسلسل نہر کے قریب ہوتا رہا اور بچھو اپنی حالت میں چلا گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جیسے چاہتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں برائی سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو نہ تو شمار کیا جا سکتا ہے نہ تو گنا جا سکتا ہے۔ پھر میں اس سوئے ہوئے نوجوان کے پاس لوٹا، شہتوت کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے نوجوان کے پاس لوٹا۔ میں نے اس کو نیند سے جگایا اور اس کو سارا واقعہ بتلایا۔ اس نے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا اور اللہ سے توبہ کی اور اپنے فعل پر وہ نادم ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور لہو و لعیب اور بے عزتی کے کپڑوں کو چھوڑ دیا اور اس نے اطاعت، استقامت اور کمال کے کپڑوں کو پہن لیا اور اللہ کا مطیع و فرما بردار گناہوں سے دور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔